کہ یہ تشدد پسند ہیں، یہ سختی کرتے ہیں۔ میاں ہم سختی نہیں کرتے، ہم سختی ضرور کرتے ہیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو، امت دلدل جو ہے گمراہیوں کے راستے پہ نہ جائے۔ اس لیے اہل حق علماء کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ڈٹ کر کے ایسے شرک اور کفر کے پردوں کو چاک کیا جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بھیانک اور گندی شکلیں دکھائی جائیں تاکہ لوگ صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کے اوپر اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں اور ان گورکھ دھندوں سے یہ نکلیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ تھے چند نمونے۔ یہ ابن عربی اور جو ہے وحدت الوجود کے تعلق سے جو باتیں میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اور یہ بتانا کہ اس طرح سے ان کے اندر، ان کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہی، اور آپ نے سنا بھی کہ ابن عربی، منصور حلاج اور یہ تمام یہ سب اور یہ عبد الوہاب شعرانی، ان کے حالات میں نے آپ کو بیان کیے کہ کس طرح سے یہ اس کافر اور زندیق تھے، اور ان کے ماننے والے ہمارے ملک کے حنفی دیوبندی بریلوی یہ تمام سب ہیں۔ تو وہ اگر یہ عقیدہ رکھیں یہ اللہ کے سلسلے میں اور اس طرح سے، وہ تو کافر ہوں۔ اور یہ حضرات جو گلی گلی نگر نگر اپنے آپ کو موحد اور مسلمان کہتے ہوئے پھرتے ہیں، میں کیا کہوں یہ آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سدھر جاؤ اور ان راستوں سے پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اور ورنہ یہ الفاظ اور یہ تحریر تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر رہی ہیں۔ تعصب نہ کرو، تعصب نہ کرو، کوئی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، نہ قاسم نانوتوی جائیں گے، نہ احمد رضا خان جائیں گے، نہ اشرف علی تھانوی جائیں گے، نہ ان مفتی نعیم الدین مراد آبادی جائیں گے، نہ سہارنپوری جائیں گے، نہ بریلی جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا، تم اپنی قبر میں جاؤ گے۔ لیکن نہیں، اس طرح سے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ قبر میں تو باقاعدے جناب علی شفاعتیں کریں گے، سب لوگ جائیں گے، استغفر اللہ، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ وحدت الوجود کے عقیدے جو ان میں تھے ان میں ہیں، تو میں وہی پوچھتا ہوں کہ اگر وہ صوفیہ تمہارے صوفیوں کے اندر جو اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو اللہ میں ذرے ذرے میں اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ اگر یہ مانیں تو سب سے بڑے ولی اللہ کہلائیں، اور قادیانی اللہ کو اللہ ہی مانتا ہے اور وہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس عقیدے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسی کے اوپر نزلہ بر عضو ضعیف، اسی کمزور عضو کے اوپر تم نے کیوں کفر کا فتویٰ لگایا؟ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں اور اپنے بزرگوں اور ولیوں کے اندر بھی ذرا جھانک کے دیکھ لو کہ وہ گند جو قادیانی کے اندر لگی ہے تمہارے اندر بھی وہی گند لگی ہے، تو تم کون ہو؟ تم خود فیصلہ کر لو۔ پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ انکار ختم نبوت کے تعلق سے میں نے ابن عربی کی عبارتیں اور عبد الوہاب شعرانی کی عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں ختم نبوت کا۔ تو یہی عبد الوہاب شعرانی اور یہی ابن عربی ان علماء دیوبند کا اور بریلویوں کا بڑا چہیتا امام اور سیدی اور رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ ہے، وہ نہ کافر بنے۔ اور وہی مرزا غلام احمد قادیانی اگر وہ نبی کو خاتم المرسلین بھی مانے، خاتم النبیین بھی مانے، صرف یہ کہیں کہ میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں، تو وہ کافر۔ اور یہ حضرت یہ تمام سب عقیدہ گڑھنے والے، بیان کرنے والے، بنیاد ڈھالنے والے، اس نے صرف اپنی نام کی تختی لگا کے اعلان کر دیا، تو یہ لوگ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ اور مرزا قادیانی ہی کافر، تو پھر وہی کیوں کافر بھائی؟ ان کو کیا کہیں گے؟ اور آگے آئیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی طرح سے ان صوفیوں نے، ابن عربی نے اور اس کے جتنے بھی صوفی ماننے والے ہیں، ان تمام لوگوں نے، اور میں موجودہ دور کے بھی حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے خاتم الانبیاء ہوتے ہیں، جس طرح سے خاتم الانبیاء یعنی نبیوں کے، جیسے ہم خاتم الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جس طرح سے خاتم الانبیاء ہوتے ہیں اسی طرح سے خاتم الاولیاء بھی ہوتے ہیں، خاتم الاولیاء بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی ابن عربی، محی الدین ابن عربی جو رضی اللہ عنہ من حنفی دیوبندی بریلویوں کے ہاں کہلایا جاتا ہے، جو ان کا شیخ اکبر ہے، وہ کہتا ہے ان للاولیاء خاتما کما ان للانبیاء خاتما، جس طرح انبیاء خاتم ہوتے ہیں، انبیاء کے لیے خاتم ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طرح اولیاء کے لیے بھی خاتم ہیں۔ اور یعنی برابری کا دعویٰ ہو رہا ہے جناب علی،
مسیل کا دعویٰ ہو رہا ہے. جس طرح نبی خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح ہم بھی اولیاء میں ہم میں بھی خاتم الاولیاء ہوتے ہیں. اور سنو اور وضاحت کے ساتھ آگے یہی ابن عربی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ تنقطعان والولایۃ لا تنقطع ابدا فالمرسلون من قولهم اولیاء لا يرون ما ذکرناه الا من مشکات خاتم الاولیاء. یہی کہتا ہے کہ یقیناً رسالت اور نبوت، اور یہ نبوت تشریعی نبوت، رسالت اور تشریعی نبوت، میں نے پچھلے لیکچر میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ تشریعی اور غیر تشریعی میں کیا فرق ہے. یعنی وہ نبی جو شریعت لے کے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رسالت اور تشریعی نبوت یہ دونوں تو ختم ہو جاتے ہیں. رسالت اور تشریعی نبوت تنقطعان، منقطع ہو گئے، ختم ہو جاتے ہیں. یہ دونوں تو ختم ہو جاتے ہیں. رسالت اور تشریعی نبوت تنقطعان، منقطع ہو گئے، ختم ہو جاتے ہیں. والولایت لا تنقطع ابدا، لیکن جو ولایت ہوتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو جو ختم نہیں ہوتی وہ افضل ہوتا ہے، جو ختم ہو جاتی ہے وہ غیر افضل. گویا نبوت اور رسالت یہ افضل نہیں بلکہ ولایت سب سے زیادہ افضل ہے. بتاؤ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاں بولو. یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے کہ تشریع نبوت یہ تو ختم ہو جاتی ہے. اور اسی لیے کہتا ہے فالمرسلون من کونہم اولیاء لا يرون ما ذکرنا. کہتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء ہوتے ہیں. جتنے بھی رسول ہیں سارے کے سارے اولیاء ہوتے ہیں. وہ نبوت اور رسالت وہ بات کی چیز ہے. سارے کے سارے اولیاء ہوتے ہیں. اور یہ تمام سب جو کچھ دیکھتے ہیں الا من مشکات خاتم الاولیاء، خاتم الاولیاء کے چراغ سے، جو خاتم الاولیاء ہے اس کے چراغ سے یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. استغفر اللہ. گویا نبی اور رسول یہ بھی محتاج ہیں کس کے؟ جناب علی خاتم الاولیاء کے محتاج ہیں. بڑے بڑے ہیر پیچ ہیں ان الفاظ میں. یہ تو میں چھانٹ کے آپ کے سامنے سمجھیے زبدہ لا رہا ہوں ان کی تفصیلات. اللہ اکبر. اگر دیکھیں تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ یہ مسلمان تھے اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہمارے ملکوں میں ہمیں الو بنانے کے لیے ان کے القاب گڑھے گئے. یہ سید المکاشفین ہیں، یہ سب سے بڑے ولی ہیں، کبریت احمر ہیں، اولیاء ہیں، یہ ہیں جنید ہیں، بغدادی ہیں، بستانی ہیں. اور سنو کہتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ یہ ولی کو نبی پر فضیلت دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت والجماعت اور کتاب و سنت کے حاملین کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کسی ولی کو کسی نبی کے اوپر فوقیت دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ انبیاء اور اولیاء انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر فضیلت ہرگز نہیں دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں حنفی، دیوبندی اور بریلویوں کے امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی یہ تو مومن، یہ عقیدہ رکھ کر کے مومن اور ولی کہلائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں غلام احمد قادیانی پھر کافر کیوں رہے؟ پھر وہی کیوں کافر رہے؟ آگے آؤ. یہی ابن عربی ہیں، یہ کہتے ہیں ان الانبیاء یاخذون بواسطۃ الملک ان الانبیاء یاخذون بواسطۃ الملک والولی یاخذ عن اللہ بلا واسطہ. کہتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اور ولی جو ہوتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے، اپنے رب سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتا ہے. گویا اب نبی کو تو بیچارے کو واسطے کی ضرورت پڑے اور اولیاء کرام اللہ سے بلا واسطہ یہ علم حاصل کرتے ہیں. چنانچہ اور یہ کون ہے؟ یہی حنفی بریلوی دیوبندیوں کا امام ابن عربی ہے. تو مجھے بتاؤ پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ یہ ان کو کس زمرے میں رکھو گے؟ ہاں یہی ہے جو امام ہے ان لوگوں کا. اور پھر یہ بایزید بستامی یہ کون ہے؟ بایزید بستامی اب میں بڑی اونچی کی بات لا رہا ہوں جس کو لوگ نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کشف المحجوب. اور شہر آفاق تصنیف کا مکمل مستند اردو ترجمہ حضرت سید علی مخدوم حجویری داتا گنج.
داتا گنج ہجویری کی یہ کتاب ہے جس کے ترجمہ کرنے والے علامہ مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، نوری بک ڈپو لاہور کی چھپی ہوئی، اور جناب عالی، اور یہ کون سے سن میں چھپی؟ سن 1978 کے اندر چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور